اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ اپنے ہو یا بیگانے یوں ملتے ہیں دیوانے، اپنے ہو یا بیگانے یوں ملتے ہیں دیوانے، جیسے ہو شناسائی فیضان مدینہ میں۔ باپا جان کے مدنی پھول جامعۃ المدینہ والوں کو سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں۔ نگران شورا، اراکین شورا اور عطاری کابینات کے اسلامی بھائی، اہم مدنی مشورہ۔ سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں۔ رکن شورا اور جامعۃ المدینہ کے اساتذہ مدنی حلقہ بنگلہ دیش میں۔ سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں۔ مجلس اصلاح برائے قیدیان کے تحت قلات میں مدنی حلقہ۔ سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بعد مدنی مذاکرہ آف ایئر مدنی پھول دیے۔ جامعۃ المدینہ کے طلباء اور دیگر اسلامی بھائی ہوئے اس انداز سے مستفیض۔ پرانے بزرگان دین کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ اپنے بڑے اساتذہ کے پاس اور دیگر علماء کے پاس تشریف لے جاتے تھے اور علوم کے اندر مہارت حاصل کرتے تھے۔ تو اب کوئی یہ شوق رکھتا ہے کہ میں اصول فقہ، اصول حدیث، اصول تفسیر وغیرہ میں بہت زیادہ مہارت حاصل کروں، تو اس کے حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ علم کے حصول کا جہاں تک تعلق ہے نا، تو وہ تو پنگوڑے سے لے کر لحد تک بندہ طالب علم رہتا ہے۔ اب جس انداز میں جیسے کہ جامعات کی ایک ترتیب ہے علم حاصل کرنے کی، اپنی جگہ پر ہے، اور علم نجی مطالعے سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کے سامنے ہوں، ہے نا۔ الحمدللہ یہ پڑھنا بھی ایک طریقہ ہے علم حاصل کرنا، لیکن اصل میں جو مفید ترین علم وہ ہے کہ ایسے استاد کی صحبت میں رہ کر سیکھا جائے جو علم و عمل کا پیکر ہو۔ اب علم کا پیکر ملتا ہے تو عمل کا پیکر دشوار، عمل کا پیکر ملتا ہے تو علم اس کے پاس اتنا نہیں ہوتا۔ یہ فی زمانہ ہے پریشانی کہ دونوں چیزیں جمع نظر بہت کم آ رہی ہیں، اس لیے وہ بہت بڑی رکاوٹ ہے ترقی میں۔ اور آگے جس کا بڑھنے کا ذہن ہے اس کا ذہین ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ کند ذہن ہے تو وہ بیچارہ آگے بڑھے گا کیا؟ آگے پڑھتے ہیں پیچھے بھولتے ہیں، آگے یہی ہوتا ہے عموماً۔ اچھا، اب اس میں بے شمار طلبہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو توجہ سے پڑھتے ہی نہیں ہیں، سند دینا یہ مدارس کی مجبوری اب بن گئی ہے۔ تو اس صورت میں یہ کہ ذہین ہو، اب اساتذہ کا انتخاب کرنا یہ بھی ہے بہت مشکل۔ میں اصل میں اعلیٰ حضرت کی چھاپ میرے دل پر سمجھو لگی ہوئی ہے، تو الحمدللہ ہمارے پاس جو جمع پونجی جو ہے نا یہ اعلیٰ حضرت والے ہیں، رضا چھاپ ہیں۔ تو میری دکان تو یہ جامعۃ المدینہ، اسی سے تخصص الفقہ کریں اور اللہ آپ کو نوازے، اگر ذہین ہوئے کامیاب ہوئے تو تدریب کریں۔ نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد
حاجی محمد عمران اتاری مدّا ذلہ العالی نے گزشتہ رات اتاری کابینات کے متعلقہ رکن شورا، نگران کابینات اور علاقائی سطح کے اسلامی بھائیوں کا اہم ترین مدنی مشورہ فرمایا۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں اہم ترین بات مسکراہٹ، جی مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ مدنی پھول آپ بھی دیکھیے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے زبردست شاگرد رشید ولی کامل، بہت بڑے محدث اور فقیہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، واللہ ایک آدمی مجھے حدیث سناتا ہے جسے میں نے اس کے پیدا ہونے سے بھی پہلے سن رکھا ہوتا ہے، لیکن میں اس سے حدیث یوں سن لیتا ہوں جیسے پہلی بار سن رہا ہوں۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کے میلاد حال میں باب المدینہ کراچی کی مجلس مشاورت، اس کے شیر سطح کے شعبہ جات کے ذمہ داران، نگران کابینات، اراکین کابینہ، ڈویژن مشاورت کے نگران اور علاقائی مشاورتوں تک کے اسلامی بھائیوں کا یہ مدنی مشورہ ہے۔ مدرسۃ المدینہ کے ناظمین بھی اس مدنی مشورے میں ان کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ یقیناً ہم سب کی جو ایک ڈائریکشن ہے، ہم سب کا جو ایک مقصد ہے، اگر اس کو تنظیمی مقاصد جو ہم نعرے لگاتے اس کے ساتھ اعلان کیا جائے تو مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے وغیرہ کے ہمارے مدنی مقاصد تو ہیں، لیکن ایک دعوت اسلامی کا ایک اپنا ایک مقصد ہے، وہ اصلاح امت۔ بنیادی چیز جو ہماری دعوت اسلامی کی ہے وہ اصلاح امت، اس میں ہم اپنی بھی اصلاح کرتے ہیں اور اپنے دیگر لوگوں کی اصلاح کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، اپنی مساجد میں اس کو عام کرنا چاہتے ہیں اور کام بڑھانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے میرے میٹھے پیارے صاحبوں یہ بات ضروری ہے کہ ہماری طبیعتوں میں وہ تبدیلی آ جائے جو تبدیلی شریعت مطہرہ ہمیں چاہتی ہے، اور ہم اس انداز سے اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ رہیں جس انداز سے رہنے سے اسلامی بھائیوں کے حوصلے بلند ہوتے ہوں، اور اس کے لیے بہت بنیادی چیز ہے حوصلہ افزائی۔ مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے مجلس اعتکاف کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرمایا، جس میں دارالفتہ اہل سنت کے اسلامی بھائی بھی موجود تھے۔ آپ نے 30 دن اعتکاف کی تیاریوں کے حوالے سے جائزہ بھی لیا۔ اعتکاف مجلس الحمدللہ یہ مستقل ایک مجلس ہے دعوت اسلامی کی، کابینات ذمہ دار اس کے بنے ہوئے ہیں، کابینہ ذمہ دار بنے ہوئے ہیں، اور دارالفتہ اہل سنت کی رہنمائی کے ساتھ یہ مجلس کام کرتی ہے۔ رکن شورا بغداد بھائی کی ذمہ داری ہے، اور ماشاء اللہ آج دارالفتہ اہل سنت داتا دربار کے ہمارے مدنی علماء مشورے میں تشریف لائے ہوئے ہیں اور انہیں بہت سی باتوں کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے، اور میں تمام ڈویژن مشاورت کے نگران اور نگران کابینہ کو مدنی چینل کے توسط سے عرض کرتا ہوں کہ جب تک دارالفتہ اہل سنت کی کلیئرنس نہ ہو جائے، NOC نہ مل جائے کہ اس مسجد میں آپ اعتکاف کروا سکتے ہیں، اس وقت تک آپ کو تنظیمی طور پر اس مسجد میں اعتکاف کرانے کی اجازت نہیں ہے۔ مجلس فیضان مدینہ جو وقف املاک ہیں دعوت اسلامی کی، اس کی شرعی رہنمائی کے لیے مجلس بنی ہے، اس کا شرعی طور پر جائزہ لینے کے لیے دارالفتہ کے مشورے کے ساتھ بنی ہے۔ انشاءاللہ 129 مقامات کا اولاً یہ مجلس دارالفتہ اہل سنت کے مدنی علماء کے ساتھ دورہ کرے گی، اور اگر کہیں شرعی کمزوری ہے تو اس کو دور کروانے کے لیے مشورہ بھی دے گی اور ترکیب بھی بنائے گی۔ امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ شروع سے ہی شرعی رہنمائی کی طرف ہماری توجہ دلاتے رہتے ہیں، علم دین سیکھنے سکھانے کے لحاظ سے توجہ دلاتے رہتے ہیں۔ فیضان رمضان ضرور پڑھ لیں بھائی، رمضان آنے سے پہلے، اور جنہوں نے اعتکاف کرنا ہے 30 دن کا، یعنی ماہ رمضان کا یا آخری عشرے کا، انہیں چاہیے کہ فیضان رمضان میں جو اعتکاف کے تعلق سے مضمون ہے وہ ضرور پڑھ لیں، اعتکاف کے مسائل پڑھ لیں تاکہ اس سے آگاہی ہو جائے، علم دین مل جائے گا تو انشاءاللہ عز و جل اعتکاف کی ہم برکتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔
اور تمام ذمہ داران کو درخواست ہے کہ وہ اعتکاف کریں۔ امیر اہل سنت کا مکتوب بہت پچھلے سال سے آیا ہوا ہے کہ سارے ذمہ داران وہ اعتکاف میں بیٹھ جائیں۔ بعض یہ ہوتا ہے کہ وہ اس اعتکاف میں جا رہے ہیں، وہاں گھوم رہے ہیں، ادھر اعتکاف میں، یوں نہیں، ایک ہی جگہ اعتکاف میں بیٹھ کر ترکیب بنائیں۔ اور ذمہ داران کو یوں بھی اعتکاف کرنا چاہیے کہ اس سال تو اعتکاف کی تعداد بھی بڑھے گی، اعتکاف کے مقامات بھی بڑھیں گے، تو حلقہ ذمہ دار بھی تو زیادہ چاہیے نا، جو درس دینا سکھا سکیں، جو بیان کرنا سکھا سکیں۔ اور اللہ آپ کا بھلا کرے، مدرسۃ المدینہ کے قاری صاحبان، جامعۃ المدینہ کے ناظمین و مدرسین اور طلباء بعض جو ماشاءاللہ اہل ہوں، ان کو بھی اپنے اعتکاف کی دعوت دیں، باقاعدہ بٹھائیں، اعتکاف ان کے سپرد کریں۔ اور انشاءاللہ دورہ حدیث کے طلباء تو انشاءاللہ سب کے سب باول مدینہ میں اعتکاف کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کے لیے پاکستان بھر سے ہمارے ذمہ داران کی کوشش ہے کہ فی ڈویژن 10 یا 12 اسلامی بھائی جو ہیں یہ تیار کیے جائیں گے، اور یہ ہزاروں اسلامی بھائی بذریعہ ٹرین، اسپیشل ٹرین، خاص ٹرین بک کرائی جائے گی، اسپیشل الگ سے نہیں ہوگی، جو ٹرینیں چلتی ہیں ریگولر اسی میں بکنگ ہوگی، اور مختلف بوگیاں بک کروائی جائیں گی، بسیں بک کروائی جائیں گی، اور ہزاروں کی تعداد میں انشاءاللہ اعتکاف کرنے کے لیے اسلامی بھائی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باول مدینہ حاضر ہوں گے۔ وہاں کے اعتکاف کی خصوصیت کیا ہوگی کہ اللہ کے ولی انشاءاللہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہم العالیہ وہاں معتکف ہوں گے، اور اپنی زیارت و ملاقات اور مدنی مذاکروں سے نوازیں گے۔ بھی آپ کی ملاقات ہو جائے گی، میں کنفرم نہیں کر رہا، امیر علیہ سنت ملاقات کرتے میں یہ بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے مقدر بھی جاگ جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے ماشاءاللہ ہماری کابینات میں نام لکھے جا رہے ہیں اسلامی بھائیوں کے، کرائے بھی جمع کیے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر ہماری سیرانی کابینات میں اس کی بھرپور تیاری ہو رہی ہے، اور ماشاءاللہ 500 اسلامی بھائیوں کا کرایہ یہ جمع کر چکے ہیں ماشاءاللہ، بقیہ بھی تیاریوں میں ہیں، چلیں گے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ، منزل پر پہنچ ہی جائیں گے۔ جہاں اعتکاف کروایا جائے اس میں چند باتیں ایسی ہیں کہ جن کو مدنی پھول سمجھ کر اپنے ذہن میں رکھا جائے کہ اعتکاف میں فنائے مسجد، خارج مسجد کی حد بندی، آئین مسجد کی حد بندی ہونا، معلوم ہونا معتکفین کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے جو بھی وہاں جو ذمہ دار ہیں ان سب کے لیے بے حد ضروری ہے۔ یہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب اعتکاف کا وقت شروع ہو اس وقت عین مسجد میں سب معتکفین موجود ہوں، اور خارج مسجد میں بلا عذر جانے سے بلکہ نیند میں بھی جانے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر جہاں اعتکاف کروانا ہو وہاں واش روم کتنے ہیں، استنجا خانے کتنے ہیں، اس کا بھی علم ہونا اور اس کی حد بندی ہونا ضروری ہے کہ جتنے اعتکاف کرنے والے ہیں ان کے حساب سے ہی ہو۔ اسی طرح یہ ہے کہ جو بھی مسائل ہوں درپیش ہوں وہ فوراً کسی عالم دین سے رابطہ کر اس کا فوراً جواب حاصل کیا جائے۔ گمبٹ باب الاسلام سندھ پاکستان میں شخصیات اجتماع میں مبلغ دعوت اسلامی نے شرکت فرمائی اور مدنی پھول دیے۔ گزشتہ دنوں آپ کا باب الاسلام سندھ پاکستان کا جدول رہا تھا۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ رکن شورا جو گزشتہ دنوں بنگلہ دیش پہنچے تھے، آپ نے ڈھاکہ بنگلہ دیش کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جامعۃ المدینہ کے اساتذہ جات اور دیگر اسلامی بھائیوں کو مدنی حلقے میں مدنی پھول دیے۔ ملاحظہ کیجئے۔ الحمدللہ عز و جل، اس وقت ہم بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ کے مدنی مرکز سعید آباد جونو بوت موڑ جو یہاں کا مدنی مرکز ہے الحمدللہ یہاں موجود ہیں۔ الحمدللہ جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کرام اور ان کے ساتھ دیگر اسلامی بھائی بھی موجود ہیں، مجلس کے اسلامی بھائی بھی ہیں۔
पिछले दिनों यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन कबल ही अल्हम्दुलिल्लाह सालाना इम्तहान ख़त्म हो गए हैं, जामियातुल मदीना की छुट्टियाँ हो गई हैं। तो अब आइंदा क्या करना है मज़ीद और अभी तक क्या हुआ, इससे मुताल्लिक़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तकरीबन असातिज़ा किराम और मजलिस के इस्लामी भाई मौजूद हैं। इस वक्त तक बांग्लादेश में 5 जामियातुल मदीना खुल चुके हैं और आइंदा साल के लिए इंशाअल्लाह मज़ीद 2 जामिया खोलने का इरादा है इंशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मज़ीद दाखिले होंगे और मज़ीद इंशाअल्लाह हमारे पास असातिज़ा किराम भी आएंगे, तलबा भी आएंगे, मज़ीद इमारतें लेनी भी है, बनानी भी है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो हमारे असातिज़ा हैं, तलबा हैं, इनमें से अक्सरियत पढ़ाई के साथ साथ दावत इस्लामी का मदनी काम भी माशाअल्लाह बहुत ज़ौक़ व शौक़ से करते हैं। पीर शरीफ का रोज़ा, मुनाजात इफ्तार, तहज्जुद, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुम आलिया चाहते हैं। कोशिश होती है हमारे असातिज़ा की, मजलिस की, ज़िम्मेदारान की कि तलबा पर वही रंग आए। इसी तरह यौम क़ुफ़्ल मदीना है, उसकी माशाअल्लाह तरकीब मदनी कामों में अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस्तिक़ामत अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हम सब से काम ले ले। तो इंशाअल्लाह हमारे तमाम असातिज़ा मिलकर, मजलिस के इस्लामी भाई मिलकर इंशाअल्लाह दावत इस्लामी का मदनी काम मज़ीद बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। खूब मदनी कामों को बढ़ाएंगे, जामियात को बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। खूब उलमा प्रोडक्शन होगी, यहाँ से उलमा इंशाअल्लाह फारिग होकर पढ़कर इंशाअल्लाह मुबल्लिग़ दावत इस्लामी बनकर पूरे बांग्लादेश में, न सिर्फ बांग्लादेश में बल्कि इंशाअल्लाह हम यहाँ से पूरी दुनिया में यहाँ से उलमा भेजेंगे इंशाअल्लाह ताला। और खूब दीन का काम होगा इंशाअल्लाह, खूब सुन्नतें आम होंगी, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की खैरख्वाही होगी इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला हमें हमारी नीयतों में, हमारे मकासद में कामयाबी अता फ़रमाए और अमीर अहले सुन्नत की ग़ुलामी और दावत इस्लामी में इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। ह्यूस्टन अमेरिका में होने वाले सुन्नतों भरे इज्तिमा में रुकने शूरा ने जो नेकी की दावत आम करने के लिए अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों के सफ़र पर हैं, आपने मदनी फूलों से शुरका को नवाजा। वालिदैन ये रब की बहुत बड़ी नेमत है, इनका अदब, इनका एहतराम, इनकी खिदमत। आज अल्लाह ताला का जिस कदर मैं शुक्र अदा करूं कम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन हस्तियों के बारे में मुझे और हम सबको कुछ सुनने और बोलने की सआदत बख्शी है कि जिसके साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपनी इबादत के हुक्म के साथ मुत्तसिल फरमाया, जिनको रब तआला ने अपनी सिफत रबूबियत का मजहर बनाया और जिनके जरिए अल्लाह ताला ने नस्ल इंसानी को परवान चढ़ाया। माँ बाप ही वो अजीम हस्ती हैं जिनके एहसानात अल्लाह ताला के लामुतनाही और रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अजीम एहसानात के बाद सबसे ज्यादा है। वो बगैर किसी गर्ज और लालच के अपनी औलाद की परवरिश करते हैं, अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देकर अपनी औलाद की ख्वाहिश पूरी करते हैं। खुद रातों को जागकर औलाद को सुलाते हैं। माँ खुद गीली जगह लेटकर बच्चे को खुश्क जगह लेटाती है, खुद भूखी रहकर बच्चे के मुंह में निवाला देती है। बाप खुश्क हल्क के साथ सारा दिन मजदूरी करके औलाद के लिए रोजी मुहैया करता है, खुद भूख बर्दाश्त करके औलाद के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। माँ जिसको खास मकाम हासिल है, वो औलाद की आह सुनकर तड़प उठती है, अपना राहत और सुकून कुर्बान करके अपनी औलाद को सुकून मुहैया करती है। वो एक माँ ही की हस्ती है कि भूख प्यास की शिद्दत की वजह से जिसका दूध खुश्क हो गया और अपने खुश्क हल्क के साथ बच्चे के लिए पानी की तलाश में सफा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान दौड़ती रही। अल्लाह अज़्ज़ा वजल को उस एक माँ की अदा ऐसी पसंद आई कि कयामत तक के लिए हाजियों के लिए सफा और मरवा उसकी दरमियान दौड़ना उसे अपनी इबादत करार दे दिया। जब वो दौड़े तो उन्हें अपनी माँ की मोहब्बत का एहसास हो। माँ हर वक्त सफर हो, हजर हो, अपने बच्चे को याद रखती है, उनके लिए आंसू बहाती है, जुदाई के गम में बीमार हो जाती है। औलाद सफर पर जाए हर वक्त उसकी सलामती की दुआएं मांगती है। जब तक वापस ना आ जाए
آنکھوں کے سامنے نہ آ جائے ماں پریشان رہتی ہے. پوری دنیا کا خلوص جمع کر کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ماں باپ کا اولاد سے خلوص یہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ماں باپ کے خلوص کا پلڑا بھاری ہوگا. دنیا بھر میں جاؤں گا سنتیں پھیلاؤں گا. دنیا بھر میں جاؤں گا سنتیں پھیلاؤں گا. کہیے دنیا بھر میں جاؤں گا سنتیں پھیلاؤں گا. چین ہو یا بنگلہ دیش یا کہ ہندوستان ہے مرشد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے. مدنی چینل کے ناظرین، بعد عصر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان سے مناجات افطار مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کی گئی. اس وقت عاشقان رسول رکن شورا کے ہمراہ کھانا کھانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامیوں، کھانے سے پہلے کھانے کی اچھی اچھی نیتیں کر لیں. عبادت، تلاوت، کسب حلال وغیرہ پر قوت پانے کے لیے کھاؤں گا. دسترخوان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر چھوٹے چھوٹے لقمے لے کر 3 انگلیوں سے کھاؤں گا. اسلامی بھائیوں کو سنتیں بتاتا رہوں گا. ہر 1-2 لقمے پر یا واجدو پڑھوں گا. کھانے کے بعد برتن کو اچھی طرح چاٹوں گا. ادائے سنت کی نیت سے انگلیاں بھی چاٹوں گا. کھانے کے بعد کا وضو کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ وعلی برکت اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شروع فرمائیے. ساتھ ساتھ سنتیں ہی بتاتے رہیں. بسم اللہ. یا واجد. بڑھتے ہیں اگلی مدنی خبر کی طرف. مجلس تجہیز و تکفین کے تحت نیپال گنج نیپال میں ہند نقش بندی اور عطاری کابینات کے اسلامی بھائیوں کا تربیتی اجتماع ہوا. اس اجتماع کے بعد مدنی قافلے میں عاشقان رسول نے سفر کی سعادت حاصل کی. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم. اس پہ فدا ہو بچہ بچہ. یا اللہ میری جھولی بھر دے. یا اللہ میری جھولی بھر دے. یا اللہ میری جھولی بھر دے. مجلس اصلاح برائے قیدیان کے تحت قلات بلوچستان کی جیل کے بیرک میں مدنی حلقہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے مدنی پھول دیے، جبکہ مبلغ دعوت اسلامی نے دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول. نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس وقت ہم بلوچستان کے شہر قلات میں موجود ہیں اور یہ گندم کی فصل دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ فصلوں کی عشر لی جاتی ہے. دنیا میں کہیں پر بھی آپ اگر سن رہے ہوں تو اپنی عشر دعوت اسلامی کو دیجیے اور ڈھیر و ثواب کمائیے. دعا ہے یہ تجھے سے دل سا لگا دے.
छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल। पाक हामदी काबीना लतीफ़ाबाद, जमजम नगर, हैदराबाद, बाबुल इस्लाम सिंध पाकिस्तान में दावत इस्लामी के बहुत ही प्यारे शोबे दारुल मदीना स्कूलिंग सिस्टम लतीफ़ाबाद कैंपस में सरपरस्त इज्तिमा में निगराने मोज़म्बिक काबीना ने सुन्नतों भरा बयान किया। अल्लाह मुझे हाफिज़ कुरआन बना दे, अल्लाह मुझे हाफिज़ कुरआन बना दे, कुरआन के अहकाम पे भी मुझे को चला दे, कुरआन के अहकाम पे भी मुझे को चला दे। हो जाया करे याद सबक जल्द इलाही, हो जाया करे याद सबक जल्द इलाही, मौला तू मेरा हाफिज़ मज़बूत बना दे। डोडाइचा हिंद में निगराने काबीनात ने मोहम्मद नाजिम भाई से इनके वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत फरमाई, मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत की और इसाले सवाब किया। खता तो दरगुज़र कर बेकसो मजबूर की, या इलाही मग़फ़िरत कर बेकसो मजबूर की। रोज़ बुध मदनी मुज़ाकरा शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातहुमुल आलिया के मदनी फूल पाने एक मीठी प्यारी दावत आप तमाम आशिक़ाने रसूल को इस ज़िम्न में दावत दी मुख्तलिफ नातख़्वानों ने। आप भी देखिए। इंशाअल्लाह 18 जून मदनी मुज़ाकरे में इंशाअल्लाह मैं शिरकत करूँगा और तमाम सनाख़ानों को मैं दावत देता हूँ कि वो इस मुज़ाकरे में तशरीफ़ लाएँ और इसमें हिस्सा लें। इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल मैं भी शिरकत करूँगा। 18 जून को जो आलमी मरकज़ फैज़ान मदीना के अंदर नात ख़ानों की इस्लाह के हवाले से मदनी मुज़ाकरा मुनाक़िद हो रहा है। हम ख़ुद सब हज़रात भी शरीक होंगे और हमारे साथ जितने हज़रात भी मुताल्लिक़ हैं, हम कोशिश करेंगे कि उन हज़रात को भी लेकर इस मदनी मुज़ाकरे में शरीक हों। मैं अपने हल्का अहबाब में जितने भी ऑर्गेनाइज़र हैं उनको भी और अपने दोस्त नात ख़ानों को भी लेके इंशाअल्लाह ताला ज़रूर शिरकत करूँगा। बरोज़ बुध मदनी मुज़ाकरे में इंशाअल्लाह आप सब आइएगा, मैं भी जाऊँगा। इंशाअल्लाह मैं भी शिरकत करूँगा और आप भी शिरकत कीजिएगा। वॉल्सल यूके में मजलिस इस्लाह बराए खिलाड़ियान के इस्लामी भाइयों ने नेकी की दावत दी, मदनी माहौल की बरकतों से आगाह किया। जो नेकी की दावत की धूमें मचाए, मैं देता हूँ उसको दुआए मदीना। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी खबरें मुलाज़ा फरमाई। मज़ीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल देखते रहिए। गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। शुरूर फितन से सदा बचा या रब, इसे शुरूर फितन से सदा बचा या